بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 128 نفحۃ العرب۔ عزیز طلباء کرام، آج کے سبق میں ہم یہ عنوانات پڑھیں گے: یزید بن محمد المحلبی الفقیہ الباہر ولبعضهم المدائح۔ یزید بن محمد محلبی کے اشعار الفقیہ الباہر باکمال فقیہ، ولبعضهم ایک شاعر کا شعر، المدائح اس عنوان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس کا حصہ اول یعنی مدحیہ اشعار کا ایک حصہ آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ یزید بن محمد المحلبی ومن ذا الذی ترضی سجایاہ کلہا کفى المرء نبلا ان تعد معاجبہ۔ یزید بن محمد کا شعر ہے: ومن ذا الذی ترضی سجایاہ کلہا، ایسا کون شخص ہے جس کی تمام عادتیں تمہیں پسندیدہ ہوں؟ کفى المرء نبلا ان تعد معاجبہ، آدمی کی شرافت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کے عیب شمار کیے جائیں۔ رضی یرضا رضن، راضی ہونا، خوش ہونا۔ سجایاہ یہ سجیت ان کی جمع ہے، عادت۔ کفا یکفی کفایتن کافی ہونا۔ نبلن نبل ینبل نبالتا و نبلن باب کرم یکرم سے شریف ہونا۔ تعد عد یعد عدن شمار کرنا۔ معاجب عیب ان کی جمع ہے، عیب۔ نبلن یہ تمیز ہونے کی بنا پر منصوب ہے۔ ان تعد معاجبہ یہ جملہ مفرد کی تعویل میں ہو کر کفا کا فاعل ہے اور المرء مفعول بھی ہے۔ اس شعر کے اندر شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو بالکل دودھ کا دھلا ہو، جس میں کوئی کمی نہ ہو۔ ہر شخص میں کچھ خوبیاں اور کچھ کمیاں ہیں، البتہ جس میں خوبیاں زیادہ ہوں وہ انسان قابل ستائش ہے۔ شریف آدمی وہی ہے جس کی خوبیوں کو شمار کرنا ممکن نہ ہو، ان کی کثرت کی وجہ سے، ان کی زیادتی کی وجہ سے۔ البتہ نقائص اور عیوب کم ہوں جنہیں شمار کیا جانا ممکن ہو۔ عنوان نمبر 2 الفقیہ الباہر اذا کنت اعلم علما یقینا بان جمیع حیاتی کساعہ فلم لا اکون ظنینا بها واجعلها فی صلاح وطاعت۔ الفقیہ الباہر باکمال فقیہ، اذا کنت اعلم علما یقینا جب میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں یہ کہ بان جمیع حیاتی کساعہ کہ میری پوری زندگی مثل ایک ساعت کے ہے، ایک گھڑی کے ہے۔ فلم لا اکون ظنینا بها تو پھر میں اس میں بخیل کیوں نہ ہوں۔ وَأَجْعَلُهَا فِي صَلَاحٍ وَطَاعَةٍ اور اسے صلاحت و طاعت میں کیوں نہ لگاؤں۔ الفقیہ فقیہ اس کی جمع فقہاء آتی ہے، ذہین۔ فقہ یفقہ فقاہتاً سمجھدار ہونا۔ الباہر بہار یبہر بہراً باب فتح یفتح سے فضیلت میں آگے بڑھنے والا۔ ظنیناً ظن یظن ظنن بخل کرنا۔ صلاح صلح یصلح صلاحا نیک ہونا۔ طاعہ طاعتن اس کی جمع طاعتن آتی ہے، فرما برداری۔ علما یقینا یہ موصول صفت مل کر مفعول مطلق ہے۔ ظنیناً یہ کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے، اکونو کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ ان اشعار کا مطلب بالکل واضح ہے کہ جب مجھے اس بات کا یقین کامل ہے کہ میری پوری زندگی اگرچہ بظاہر زیادہ ہو مگر وہ تمام کی تمام ساعت واحدہ کی طرح ایک گھڑی کی طرح گزر جائے گی، تو پھر میں اپنی زندگی کو کیوں لایعنی امور میں ضائع کر دوں اور کیوں نہ بخل کروں، تاکہ صرف اسے صلاح و تقوی ہی میں گزاروں، اس لیے کہ اطاعت و فرما برداری ہی میرے کام آنے والی چیز ہے۔ تو میں مال کے اندر بخل کرتا ہوں، دیگر چیزوں میں بخل کرتا ہوں، حالانکہ بخل مجھے یہاں کرنا چاہیے، اپنی زندگی کے اندر کرنا چاہیے کہ میں صرف اور صرف
اسے صلاح و تقوی کے کاموں کے اندر گزار کر خرچ کروں اور باقی چیزوں کے اندر اسے خرچ نہ کروں۔ وَلِبَعْضِهِمْ لَا تَكُنْ سُكَّرًا فَتَأْكُلَكَ النَّاسُ وَلَا حَنْظَلًا تُزَاقُ فَتُرْمَا۔ اور کسی ایک شاعر کا یہ شعر ہے، لا تکن سکرن، نہ تو بالکل شکر ہی ہو جا، فتأکلک الناس، کہ لوگ تجھے کھا جائیں، ولا حنزلن، نہیں ایلوا بن کر چکھا جائے، اندرائن بن کے چکھا جائے، فترما، اور پھینک دیا جائے۔ سکرن یہ منصوب ہے علی انہ جواب النہی، کیونکہ یہ نہیں کا جواب ہے۔ شاعر اس شعر میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہر چیز میں میانہ روی ہی مناسب ہے، نہ تو بالکل سخت ہو کہ اسے توڑ دیا جائے اور نہ اتنا نرم کہ اسے نچوڑ دیا جائے، بلکہ میانہ روی اختیار کرے۔ حدیث میں میانہ روی اختیار کرنے کی تاکید آئی ہے، تو اس لیے کہا کہ نہ اندرائن بنا جائے کہ بالکل کوئی چکھے ہی نہیں اور تھوک دیے جاؤ، اور نہ بالکل شکر بن جاؤ کہ ہر کوئی ہڑپ کر لے، ہر کوئی تمہیں اپنے قابو میں رکھے۔ تو نہ بالکل موم ہو اور نہ بالکل سنگ، بلکہ درمیان اور اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ عنوان نمبر 4، المدائح، مدحیہ اشعار۔ اس عنوان کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، چند اشعار اس سبق کے اندر پڑھیں گے، باقی اشعار دوسرے سبق میں پڑھیں گے۔ وَلِلْمُؤَلِّفِ غَفَرَ لَهُ فِي مَدْحِ دَارِ الْعُلُومِ الدِّيوبَنْدِيَّةِ۔ مؤلف رحمہ اللہ کے یہ اشعار ہیں دار العلوم دیوبند کی مدح میں۔ دار العلوم دیوبند کی تعریف میں کہے گئے یہ اشعار حضرت اعزاز علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہیں۔ دار العلوم بفیضها المدرار، فاقت ضیاء الشمس نصف نہاری، باق علی مر الزمان لأہلہ، من فیضها الہطال بحر جاری، من جاء یستسقی بحار فیوزها، یسقى بها عللا بفتح الباری، زادت على شمس السماء وبدرها نورا فلیس معارض ومباری، عادت تضیء ولیلها كنهارها، وتميز الأبرار من فجار، تدعو إلى غفران رب غافر، وتصير ترسا من عذاب النار، شهدت ملائكة الإله بفضلها، ودعت لها الحيتان تحت بحار، روز حكت جنات عدن تحتها الأنهار للأخيار والأشرار، ريا قرنفلها يفوق هبوبها، حب النسائم اول الابکار۔ ترجمہ، دار العلوم بفیضها المدرار، دار العلوم اپنے بے پایاں فیض کی وجہ سے، فاقت ضیاء الشمس نصف نہاری، دوپہر کے وقت آفتاب کی روشنی پر فائق ہے، باق علی مر الزمان لأہلہ، من فیضها الہطال بحر جاری، اس کی موسلا دہار کا بہتا ہوا سمندر زمانہ گزرنے کے باوجود بھی اہل زمانہ کے لیے باقی رہے گا۔ من جاء یستسقی بحار فیوزها، جو اس کے فیوز کے سمندر سے سیراب ہونے کے لیے آتا ہے، یسقى بها عللا بفتح الباری، اس کو خداوندی فضل کے ساتھ ان سمندروں سے سیراب کیا جاتا ہے۔ زادت علی شمس السماء وبدرها نورا فلیس معارض ومباری، وہ اپنی روشنی کے اعتبار سے آسمان کے شمس و قمر سے بھی بڑھ گیا، نہ تو اب اس کا کوئی مخالف ہے اور نہ مد مقابل۔ عادت تضیء ولیلها کنہارها، وہ کافی روشن ہو گیا، اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے۔ وَتُمَيِّزُ الْأَبْرَارِ مِنْ فُجَّارِ، اور یہ نیکوں کو بروں سے ممتاز کر لیتا ہے۔ تَدْعُو إِلَى غُفْرَانِ رَبِّ غَافِرٍ، یہ مغفرت کرنے والے پروردگار کی مغفرت کی طرف بلاتا ہے، یعنی دنیا میں۔ وَتَصِيرُ تُرْسًا مِنْ عَذَابِ النَّارِ، اور آخرت میں عذاب جہنم سے ڈھال ہوگا۔
शहीदत मलाइकतुल इलाही बिफज़लिहा, मलाइका रहमान इसकी फजीलतों बरतरी के शाहिद हैं, गवाह हैं। वदअत लहल हितानु तहत बिहारी, और समंदर के अंदर की मछलियां भी इसके हक में दुआ गो हैं। रौज़ुन हकत जन्नत अदन तहती अल अनहारो लिल अखयारी वल अशरारी, ये नेको बद के लिए ऐसा चमन है, ऐसा बाग है जो उन हमेशगी के बागात के मुशाबे है, जिसके नीचे नहरें जारी हैं। रय्यन करनफुलिहा यफूकु हुबूबुहा हब्बन नसाइम अव्वल अल अबकारी, उसके करन फल फूल की खुशबू का फैलना सुबह के वक्त ठंडी हवाओं के चलने पर भी फाइक है। हल्ले लुगात, अल मदाइह ये मदीहतुन की जमा है। अल मिदरारु दर्र समाउ बिल मतर यदुर्रु दर्रन, इसका माना है बरसना। मिदरारुन तेज बारिश। अल हत्ताल हत्तल अल मतरु यहतिलु हतलन, बारिश होना। हत्तालुन बड़ी बूंदों वाली बारिश को कहा जाता है। अललन अल्ला यइल्लु अल्लन, अल्ला यउल्लु अल्लन बाब ज़रबा और नसरा से इस्तेमाल होता है। दूसरी मर्तबा पीना। मुआरिजुन आरज़ा युआरिज़ु मुआरज़तन, मुकाबिल होना, मुआरिज होना। मुबारुन मुबारुन मुबारात से है, मद्दे मुकाबिल। तुज़ीउ अज़ा युज़ीउ इज़ाअतन, रोशन करना। तुरसन तुरसन इसकी जमा अतरासुन आती है, ढाल। अल हितानो हितान इसकी वाहिद हुतुन आती है, मछली। रौज़ुन इसकी जमा रियाजुन आती है, बाग। हकत हकायह की हिकायतन, मुशाबे होना। रियन उम्दा खुशबू। अन नसाइम ये नसीम उनकी जमा है, ठंडी हवा। बाकिन अला मर्र ज़मान, बाकिन खबर मुकद्दम है और दूसरे मिसरे में बहरुन जारुन मौसूफ सिफत ये मुब्तदा मुअख्खर है। लिअहलिही की ही ज़मीर का मर्जा अज़्ज़मान है। यस्तस्क़ी बिहारा फुयूज़िहा ये जुमला जाअ की ज़मीर से हाल वाक़े है। नूरन ये तमीज की बुनियाद पर मंसूब है। ज़ादत अला शम्सिस समा फेल की निस्बत में इबहाम है। रौज़ुन हकत ऐ ही रौज़ुन मुब्तदा महजूफ की खबर है। शेखुल अदब मौलाना एजाज अली रहमतुल्लाह अलैह ने इन अशार के अंदर दारुल उलूम देवबंद की तारीफ की है। इन अशार में दारुल उलूम देवबंद की तारीफ करते हुए फरमाया है कि दारुल उलूम अपने बेपाया फैज़ की वजह से ऐसा रोशन है, ऐसा चमकदार है कि दोपहर के वक्त के आफताब की रोशनी इसके सामने मांद पड़ जाती है। तो लोगों को इससे जो नफा हो रहा है तो उसे मूसलाधार समंदर से तशबीह दी है कि जिससे लोग मुतमत्ते हों, फायदा उठाते हों, और इसके फायदे और नफा पहुंचाने की जो खूबी है उसे बहरे बेकरार से तशबीह दी गई है कि जिससे जमाना तक लोग फायदा उठाते रहेंगे और एक जमाने तक अल्लाह के फजल करम से ये समंदर लोगों को सैराब करता रहेगा। अपनी रोशनी से आसमान शम्सो कमर से भी ये बढ़ गया है और अब इसका कोई ऐसा मुखालिफ और मद्दे मुकाबिल है ही नहीं जो इसका मुकाबला कर सके। ये नेकों और बुरों को मुमताज करता है और फिर ये कि ये मगफिरत वाले परवरदिगार की मगफिरत की तरफ बुलाता है और आखिरत में भी इसके मुताल्लिकीन जो है अपने ताल्लुक वालों को ये जहन्नम के अजाब से बचाएगा और फिर फरिश्ते तक, मछलियों तक इसके लिए दुआएं करती रहती हैं। मलाइका रहमान इसकी फजीलत व बरतरी के शाहिद हैं और समंदर की मछलियां भी इसके हक में दुआ गो हैं कि जिस तरह हदीस में भी है कि इल्म हासिल करने वालों के पांव तले फरिश्ते तक पर बिछाते हैं और समंदर की मछलियां तक दुआ करती हैं। तो इन अशार के अंदर ये इब्तिदाई अशार हैं जिनके अंदर दारुल उलूम की फजीलत बयान की गई है। मजीद आने वाले अशार के अंदर मजीद इसकी मदहिया अशार आएंगे।